پاکستان کے عوام نے مرزائیوں کو مسلمان نہیں مانا، لیکن پاکستان کے عوام نے مرزائیوں کو اپنا حکمران مان لیا ہے۔ مرزائیوں کو مسلمان نہیں مانا یہ بہت اچھی بات ہے، وہ ہیں بھی نہیں مسلمان، لیکن مرزائیوں کو اسلام کے نام پہ بننے والے پاکستان کا حکمران مان لیا، یہ دین سے غداری ہے۔ مولوی ہے وہ بھی غدار ہے، جو عام آدمی ہے جس کو میری بات پہنچی، دلائل دیکھے، سنے، فیکٹس کو دیکھا کہ لیاقت علی خان سے لے کے نواز فیملی تک یہ سب مرزائی ہیں مادر چوت، اور پھر بارہا کہہ چکا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک آدمی ایسا آیا تھا جو مسلمان تھا، اینٹی قادیانی تھا، یعنی ایک حکمران ایسا آیا، باقی کوئی نہیں ہے۔ اوکے، تو اس عظیم شخص کا نام ذوالفقار علی بھٹو، جس نے تن من کی بازی لگا دی کہ میں مرزائیوں کا ہوڑ پاکستان سے ختم کروں۔ اوکے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ غلط اطلاعات اور غلط ڈس انفارمیشن پھیلا کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میری ایک آواز ہے جو اس ایشو کے اوپر بولتی ہے، باقی کون بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی لبرل کو اس شخص نے پاش کر دیا جب وہ یہ کہتے تھے، یہ بڑے گرج سے آوازیں دیتے تھے کہ جی دیکھیے احمدیوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان میں ان کے ساتھ کتنا متعصبانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس غلام نے، اس عاجز نے وہ لبرل کی آگے پیچھے ہر ایک کی بند کر دی، اتنی مثالیں دی کہ پاکستان تو مسلمان کے خون پر بنا تھا۔ اوکے، اور قادیانی تو 13 جون 1947 تک پاکستان کی حمایت میں نہیں تھے۔ اوکے، یہ فیکٹس آغا وسیم نے دیے ان کو، اور سب کو چپ کروا دیا، کوئی آیا تو صحیح۔ اوکے، اور ثابت کیا ہے کہ جناب علی یہ قادیانی جو ہیں یہ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے۔ ثابت کیا ہے کہاں سے؟ قادیانیوں کے اپنے ماخذ سے۔ تو اس لیے یہ جو کیا بولتے ہیں لبرلز اور اس قسم کے حرامزادے جو ہیں وہ دن رات ہی بتاتے تھے، دیکھیے جی یہاں ملا ملٹری کا اتحاد ہے۔ اس خادم نے ان کا یہ بیانیہ بھی جھوٹا ثابت کیا۔ کہاں سے؟ قادیانیوں کے وسائل کیا سورس سے، جس کو یہ رد بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتے ہیں کام جناب۔ انہوں نے کہا کہ وہ سندھ میں مولوی جو ہیں ہندوؤں کو جبراً مسلمان بناتے ہیں، ان کی بیٹیوں سے، ان کی لڑکیوں سے شادیاں جبراً کرتے، all that۔ میں نے ثابت کیا کہ جناب علی یہ سنو، مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو قادیانی بناتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں، اور یہ کہ مرزائیوں کے ساتھ غیر مصنفانہ سلوک ہوتا ہے پاکستان میں نے ثابت کیا کہ جناب علی مرزائی ہی پاکستان کے تمام اداروں، تمام وسائل کے مالک ہیں۔ تم مادر چوت کیسے یہ دعویٰ کرے؟ آؤ سامنے، آؤ مزمل شاہ، آؤ اشتیاق، آؤ جو بھی ان حرامزادوں کے نام ہیں، آؤ تو صحیح۔ تو بہرحال یہ آپ پورے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا پہ کہیں پر بھی دیکھ لیں، کوئی آدمی ایسا نہیں آ سکا جو یہ کہہ سکے کہ جناب علی
یہ جو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ قادیانی پاکستان کے اداروں کے مالک تھے، یہ وہ جو بھی جی ایچ کیو گرینڈ ہاؤس آف، یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی ایک نہیں آ سکا، نہ تا قیامت آئے گا۔ تو بہرحال اب مسئلہ کیا ہے، چیز کو سمجھنا ہے، کیونکہ میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ میں بارہا اس بے حس عوام کو بتاتا ہوں، دیکھو بتانا اور ہوتا ہے، ثابت کرتا ہوں کہ ملک مسلمان کا، حکمران قادیان کا، یہ یہاں کی ریالٹی ہے، اس کو تو مانو۔ اور اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مرزائی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں حکمران، اور وہ پاکستان کو بٹرے نہیں کریں گے، وہ پاکستان کی سروس کریں گے، وہ پاکستان کو کیا بولتے ہیں گل و گلزار بنا دیں گے، وہ پاکستان کا دفاع کریں گے، وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا دفاع کریں گے، وہ پاکستان کے غریب عوام کو جو ہے وہ خوشحال بنا دیں گے، اور وہ جناب عالی پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ملک سپر پاور بنا دیں، تو اقرار کرو کہ ہمیں قادیانی ہو۔ یہ کیا خاموش کیوں ہو؟ کھل کر بتاؤ کہ ہمیں قادیانی منظور ہیں، ہمیں لیاقت علی خان قادیانی منظور ہے، ہم اس کو شہید ملت کہیں گے، ہمیں جو ہے فیروز نون قبول ہے، ہمیں ضیاء الحق قبول ہے، ہمیں عمران خان قبول ہے، جن کا نبی جو نبی کس کو مانتے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کو۔ پھر اقرار کرو یار، کیا ہو گیا؟ ہاں یہ کیا دورہ معیار ہے؟ تو پھر کھل کے سامنے آؤ، جی ٹھیک ہے ہم نے ان کو کافر مان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیلنس کر دیا ہے، کافر تو مان لیا ہے لیکن حکمران اور اپنا مالک بھی مان لیا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے، چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اس ضمن میں باتیں ہیں، کیونکہ میرا یہ وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو بہت ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ سارے قادیانی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ کیا نام ہے 5 جولائی اور یہ دنوں کا بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ کیونکہ 5 جولائی ایک قادیانیوں کی فتح کا دن تھا پاکستان میں، 5 جولائی 1977، اور اب میں نے سنا کہ کوئی شیر خان ہے جس کو انہوں نے نشان حیدر دیا تھا، اب اس کا بھی کوئی یوم لا کے کہ جی یہ لوگوں کی توجہ بٹا دی جائے، اور قادیانی جو کیا نام ہے جو آغا وسیم ہی ہے ساری پاکستان میں، کہ جس نے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ 5 جولائی 1977 کا جو مارشل لا لگایا تھا وہ قادیانیوں نے لگایا تھا۔ اس کا ہدف بھی میں نے بتا دیا کہ پاکستان میں جو بھٹو ہے اس کو عبرت کا نشانہ بنا کے جو ہے اس کو فزیکل ختم کرنا، اور جو بھٹو نے ڈیمیج کیا تھا قادیانیت کو پاکستان سے، اس کی ریوائول کے لیے یہ 2 اہم ترین ریزن تھے ماشاء اللہ لگانے کے، باقی بھی تھے لیکن بہرحال یہ باقی یہ بھی تھا کہ یہ مادر چود آج کل کوئی بڈھے شڈھے آ کے اور یہ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق نے اسلامی کیا بولتے ہیں ایٹم بم اور یہ اور وہ، اس کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ جاتا ہے، یہ سب غلط سٹوری ہے۔ اس کو تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی سپورٹ کر رہی تھی بھٹو کے خلاف کو کا، کیونکہ وہ بھٹو جو تھا وہ بہت زیادہ سیریس تھا ایٹم بم بنانے میں، اوکے، تو جس کو بھٹو نے سارا کچھ کر کے دیا تھا۔ یہاں جو بتا رہے ہیں جی ضیاء نے، جس کسی نے بھی کہا کہ ضیاء جو ہے اس کا ایفرٹس ہیں ایٹم بم بنانے میں، اس نے ماچود نے ہسٹری کو ایک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جھوٹ کے اوپر بنیاد کے اوپر جو ہے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ضیاء الحق کبھی بھی پاکستان کے ایٹم بنانے میں نہیں تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں
کہ کوئی اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے. 11 سال وہ حکومت میں رہا اور اس کو سی آئی اے نے پورا ٹاسک دیا ہوا تھا کہ تم ایٹمی پروگرام رول بیک کرو، اور اس نے بڑی کوشش بھی کی. اوکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. آج جو مادر چود آ کہتے ہیں ضیاء نے یہ کیا اور وہ کیا، وہ حرام زادے قادیانیت کی بات کر رہے ہیں. اوکے، ضیاء جو دین کا غدار ہے وہ پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن چودو، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے، حرام زادو. اوکے، جاؤ وہ سنو کیا نام تھا آغا شاہی کا انٹرویو. باقی چیزیں بھی مجھے انٹرنلی پتہ ہے کہ کیا 3-4 بار اس نے فوجیوں کو بلا کے کہا ایٹمی، امریکہ بہت زور دے رہا ہے کہ ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں، تو چلو رول بیک کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پائے. یہ خدائی کام ہوتے ہیں. اوکے، اس لیے ہندوستان میں جا کے اس نے کہا کہ آپ اناؤنس کریں کہ ہم رول بیک کرتے ہیں، پھر ہم بھی کر لیں گے. تو آج یہاں بہت ساری چیزیں جو غلط بتائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال میں تو فیکٹس کی بات کرتا ہوں. آغا جو بھی تھا وہ فورن منسٹر آغا شاہی، اس نے کہا کہ جس دن ہم کو کیا ہے 5 جولائی 77 کا، اگلے دن جو ہے امریکن امبیسیڈر ضیاء الحق اور کہتا ہے ہم سب وہاں لین حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہو گیا، پہلا کام تو آپ نے کر دیا، آپ ایٹمی رول بیک کرو. اوکے، بقول اس کے، اور یہ پاکستان کی ریکارڈنگ ہے، پی ٹی وی کا اس کا انٹرویو ہے، لگائیں اس کو ایز اٹ از، اس کو وہ ٹیمپر نہ کریں. اور وہ بتا رہا ہے کہ سارے جرنیل، سارے جو بھی وزیر تھے وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے تھے، اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اوکے، تو اس نے خود کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے امریکہ نے سپورٹ کیا تھا ماشاء اللہ کو. اوکے، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں اثر نو سے تحقیق کرنی اور پتہ چلے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قادیانی اس حمایت میں نہیں تھے کہ پاکستان کا ایٹم بم بنے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، ظفر چودھری کی نا، ڈاکٹر سلام نے یہ کیا وہ ساری باتیں کرتے ہیں. ہاں، اور بھائی ضیاء الحق کو ایٹم بم بنانے کا کریڈٹ دینے والے لوگ ہیں، پہلے ہی وہ یہ تو بیان کریں کہ قادیانی اس کے حمایتی تھے یا اس کے مخالف تھے. وہ کہتے ہیں اس کے مخالف تھے، تو قادیانی کیسے، ضیاء الحق کیسے یہ اس کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خود قادیانی تھا، اور اس نے سارا کچھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ قادیانی جماعت کے اشاروں سے کیا ہے، ان کی مدد سے کیا ہے، ان کی ہدایت کے اوپر کیا ہے. بھٹو کی تو اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اس کے نبی کے فالوورز کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. یہی وجہ بنی کہ وہ جو ہے اس کو ہینگنگ کی وجہ یہ بنی. تو ایسے بہرحال میں یہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. میں جب یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان ٹوٹلی قادیانیوں کے نرخے میں ملک ہے. ایوب خان جس کو بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ماضی میں بھی میں بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ وہ ماچو پکا مرزائی تھا. ایک یہ ریفرنس دیکھیے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ تراشا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ آمدیت جلد نمبر 6 صفحہ 276 پر وہ جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان نے اسلامک اکیڈمی ڈھاکہ کی ایک تقریب میں کہا کہ آپ کے سامنے افریقہ میں رونما ہونے والا غیر معمولی انقلاب ہے، جہاں مسلمان مبلغوں کا ایک قلیل گروہ اپنے نہایت محدود وسائل کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کر رہا ہے. مذہب اسلام میں بنیادی کشش یہ ہے کہ یہ رنگ و نسل کے امتیاز کو تسلیم نہیں کرتا. اور بھی آگے چند ایک لائنیں ہیں، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قادیانیوں نے یہ جو تاریخ آمدیت جلد 6 یہ پورا اگر آپ اس کو پڑھیں
تو یہ کس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے؟ جو قادیانی مبلغین جو ہیں افریقہ میں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے غریب افریقن کو لالچ کے زور پر، پیسے کے زور پر، پھر سپورٹ کرتے تھے ان کو، کوئی وہاں میڈیکل فیسیلیٹیز دیتے تھے، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی جیسا مشنریز کام ہوتے ہیں، تو ان کو پوری سپورٹ انگریز کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ تھا کہ افریقہ میں بہت ساری قادیانیوں کی عبادت گاہ بنانے کے لیے اٹالین فوج کے جو قیدی انگریزوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں گرفتار کیے تھے، اور ان کو جیلوں سے نکال کر سخت پیرے میں افریقہ کی جو قادیانیوں کی عبادت گاہ ہیں وہ بنانے کے اوپر جو ہے نا لگا دیا تھا، یعنی مشقت کے طور پر. تو یعنی اتنی زیادہ سپورٹ کرتے تھے کہ گورے نے گورے کو ہی کہا کہ تم قادیانیوں کے لیے مشقت کرو. ظاہر ہے وہ بھی یورپین، یہ بھی یورپین، تو یہاں یہ اتنے زیادہ ڈارلنگ ہیں ویسٹ کے یا سامراجی دنیا کے. خیر، یہ کتاب جو چھپی ہے نا، یہ اس وقت چھپی تھی جب یہ مادر چود ایوب خان پاکستان کا بادشاہ تھا یا صدر تھا یا جو بھی ماں چود تھا. تو یہ اس میں جو سارا ریفرنس بتایا جا رہا ہے قادیانیت کی تبلیغ جو افریقہ میں. اب کیا کہہ رہا ہے ایوب خان کہ قادیانی وداؤٹ نیمنگ، لیکن کیونکہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں مبلغ کون گئے تھے؟ اوکے، وہاں کوئی دوسری جماعت کے تو گئے نہیں ہیں، وہ جاتے تھے تو صرف اور صرف قادیانی جاتے تھے. یہ تو بعد میں جا کے کہیں 70s میں یا اس سے بعد جو ہے پھر وہ کچھ تبلیغی جماعت اور کچھ دوسری جماعتیں اس قسم کی ادھر ادھر وہ تبلیغ کیا کرنی ہوتی ہے. آئی نو کہ ادھر وہ میرا ایک جاننے والا تھا، کیا بولتے ہیں، کرنل لغاری، اور جو اس کا کیا بولتے ہیں صدر لغاری کا کزن وہ یہاں آیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ اور مجھے ملا اور اس نے کہا یہاں میں جب 72 میں آیا تھا نا تو وہ یہاں کا ٹیوولی پارک بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے وہاں لے کے جاؤ. پھر وہ میں ان کو بیچ پر بھی، اور بھی ساتھ مولوی تھے آئے ہوئے تھے ادھر. بہرحال تو یہ سیر و سیاحت جو ہے، سخت گرمی ہے پاکستان میں اور یورپ آ کے تبلیغ کر رہے. خیر یہ مولوی ہوتے ہی اس کے. خیر تو یہ جو ہے یہ جناب عالی 60s میں سب سے زیادہ وہاں 50s 40s 60s یہ جو افریقہ میں قادیانیت اسلام کے نام پر پھیلا رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ نہ کوئی جماعت دعویٰ تھی، نہ کوئی اسلامی جماعت تھی، کیا وہ بولتے ہیں سنی تحریک تھی، نہ کوئی یہ تھے نہ وہ تھے، یہ تو مرزائی تھے. اور کیونکہ یہ سارا اسی تناظر میں خبر ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے. اوکے، کہ یہ مرزائیوں کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہاں اسلام پھیلا رہے ہیں. اگر اس نے بیعت نہ بھی کی ہوتی، یہ سٹیٹمنٹ ہی اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے سلام زادے کو. تو باقی اس کا جو ایک ریفرنس بھی آیا ہوا ہے کس کے اندر، حوالہ جو ہے وہ پاکستان ٹائمز 9 مئی 1963 کے اندر جو ہے وہ پوری خبر ہے. اگر کسی کے پاس وہ بھی ہو تو وہ اس میں تصدیق کر سکتا ہے. تو اس لیے 11 سال تک جس ایوب خان نے حکومت پاکستان پر کی وہ پکا مرزائی تھا. اگلے 11 سال تک، اگلا جو چاند ایک سال کا 68 ٹو آئی تھنک 69 ٹو 71 تک جو حکومت کی، وہ کیا وہ یحییٰ خان وہ قادیانی نواز تھا. اور پھر 77 ٹو 88 جس نے حکومت کی 11 سال تک مزید، وہ بھی ضیاء الحق قادیانی تھا. اس کے بعد
जनीजो की हुकूमत आई, जनीजो भी मरज़ई था, और बेनज़ीर की हुकूमत आई, बेनज़ीर प्रो कादियानी थी। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, ये ख़ानदान कादियानी है न। उसके बाद मुख्तलिफ़ क्या मिड टर्म्स की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आई, मोइन कुरैशी है या दूसरे हरामज़ादे हैं, ये सब के सब मरज़ई थे। फिर इमरान ख़ान की हुकूमत आई, ये भी मरज़ई। फिर शहबाज की हुकूमत है, वो भी मरज़ई। उससे पहले मैं बता चुका, साबित कर चुका, फ़िरोज़ ख़ान नून प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, नाज़म बोगरा और चौधरी मोहम्मद अली, ये सब मादरचोद मरज़ई थे। और यहाँ कहा जा रहा है कि जनाब मरज़इयों को सही हकूक़ नहीं मिलते। तो इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। खुदा के लिए इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, ये जान लें, ये जान लें। रेफरेंस पूरे आपको पहले भी मैं दे चुका हुआ हूँ, अब मैं तराशे लगा रहा हूँ। अब वो क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं पिछली किश्त में जो है वो लगा चुका हुआ हूँ। लेकिन अगर जिसको ज़रूरत हो मज़ीद रेफरेंस की तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मर्तबा फिर मैंने किसी कयास की बुनियाद के ऊपर जो है अयूब खान को मरज़ई नहीं कहा, ओके, किसी शक की बुनियाद पर नहीं कहा। मैंने कहा है कि वो कादियानियों को जो अफ्रीका में वो कह रहा है कि ये इस्लाम फैला रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। कादियानी जो ख़ुद मुसलमान नहीं है, इस्लाम कैसे फैला सकते हैं? वो जो अकीदा फैला रहे हैं वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था वो नबी था, ओके। तो ये कुफर है। मैं तो इस बुनियाद पे उसको कह रहा हूँ कि वो उसने इनको मुसलमान कहा, मरज़ई हो गया। बायत की या न की, अगरचे उसने ये बायत भी की हुई है। अब यहाँ दूसरे मसले पर आप देखिए कि जब 1935 में क्या हुआ, ये तराशा आपके सामने है। वो एक चौधरी फजल हुसैन जो मरज़ई था, जिसने मिर्ज़ा कादियानी को होस्ट किया था जब वो मरने से पहले लाहौर में आया था और वो कादियान जाता था, ये वो सारा उसकी क्या बोलते हैं हमायत करता था और कादियानी था। तो वो जब मुर्दार हुआ तो उसके बाद वो जो है जिन लोगों ने क्या बोलते हैं चौधरी ज़फ़र की हमायत की कि ये बंदा जो है ये अब उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह आएगा, चौधरी एक मरज़ई की जगह दूसरा मरज़ई लगाएगा, तो वो उनके ये जो है नाम है वो क्या बोलते हैं। पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें मेंबर साजी के लिए जो है जिन लोगों ने जो है सपोर्ट किया कादियानियों के कैंडिडेट, कादियानी क्या बोलते हैं चौधरी ज़फ़र को, उनमें आप देखें कि पाकिस्तान बनने, ये 1935 की बात है, ओके। क्योंकि ये सारे लोग कादियानी थे और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो इनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए, क्योंकि एक तो ये कादियानी थे और फिर दूसरा इन्होंने सपोर्ट की थी चौधरी ज़फ़र की। उस ज़माने में जब ये पीपल डिडंट नो कि ये क्या नाम है चौधरी फजल जो है वो कादियानी है, चौधरी फजल हुसैन, लेकिन अफवाहें थी कि ये मरज़ई है, मरज़ई नवाज़ है। तो वो तो फिर बाद में जो है जब तहकीक से सामने आता है तो वो मरज़ई था। जिस सतह पे मैंने चीज़ों को फाइंड आउट किया है किसी और ने तो किया नहीं, इसीलिए मैं तरले से कह रहा हूँ कि ये चौधरी फजल जो था वो भी मरज़ई था और ये जो है क्या नाम है। तो बहरहाल अब देखें पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में इन लोगों की क्या पोजीशन थी। पहले ये अफसर थे मुख्तलिफ क्या कहते हैं अंग्रेज़ी इंतज़ामिया में, और जब पाकिस्तान बना है तो इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई वज़ीर आज़म बना है, कोई गवर्नर बना है, कोई कुछ बना, कोई कुछ, बड़े बड़े ओहदे। तो इनके नाम आपके सामने हैं, ये आप देखें और फिर इसके ऊपर मज़ीद आप भी तहकीक करें।
لوگوں سے پوچھیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا، مرزائیوں کے ان کے حقوق نہیں ملے، لیکن دوسرا بیانیہ بھی ہے. کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مرزائی جو ہے پہلے دن سے پاکستان کے مالک ہیں آج بھی. تو آپ اس کے جو لبرل سیکولرز کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یا نہ بھی کرتے ہوں، لیکن کم از کم اس دینی بات کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن کم از کم آپ یہ تو سیاسی مسئلے کے اوپر، تاریخی مسئلے کے اوپر آپ بھی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ سارے مرزائی تھے. از اٹ ٹرو اور نو؟ کہ کوئی آدمی اس کا بیانی کو رد کریں. یار آپ بھی بولو تسی نہیں بولتے پہ. تو میں اس میں یہ کیونکہ ان کو پھر ریئلائز ہوئے گا کہ اب قوم جاگ رہی ہے، اب ہمارے جھوٹ اور قادیانیت نوازی اور تاریخ کو مس کر کے قادیانیوں کی فیور میں تاریخ کو بیان کرنے کا سلسلہ، اب ان کے اوپر دباؤ آئے گا. تم چپ ہو. چلیں بہرحال تو یہ جناب علی یہ بھی آپ کے سامنے تراشا ہے. اس میں کون کون سے مادر چوت جو ہیں وہ پاکستان کے وہ بنے والی وارث. یہ جی سر فیروز خان نون، نواب مظفر خان، جسٹس شیخ دین محمد، ملک محمد حیات خان، نواب اللہ بخش صاحب ٹوانا، نواب محمد شاہ نواز خان آف مملوٹ یا کیا، بہرحال ملک خضر حیات نواز ٹوانا، نواب نثار علی خان صاحب قزلباش، خان بہادر حاجی رحیم بخش صاحب، سیکٹری مسلم آل انڈیا کانفرنس، مظفر سید نجم. یہ سارے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. مراتب علی شاہ، خان صاحب حکیم احمد شجاع اور خان بہادر میاں احمد یار خان دولتانہ خان. یہ آگے جی میاں مشتاق احمد گرمانی. یہ جناب انہوں نے سپورٹ کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ قانون سازی کا ممبر بنایا جائے پنجاب کا. تو وہ اس کے ہم سپورٹ تھے. پاکستان بننے سے 12 سال پہلے کا واقعہ، اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہ مختلف عہدوں کے اوپر، پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر برجمان رہے. تو اور بھی لمبی لسٹ ہے. یہ ان حقائق کو جانیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی آپ بھی ڈیمونسٹریٹ کریں، کوئی فیکٹس کے اوپر گوگل کا کیا بولتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ چیزیں بھی سارے لوگ آ کے دن رات وہ کرتے ہیں جی جنرل ضیاء الحق اسلام کا مجاہد ہے، ایوب خان یہ ہے، ایوب خان نے بڑے کارنامے. یار آپ پوچھ تو سکتے ہیں کہ اس کو تو کوئی لوگ قادیانی بھی کہتے ہیں. وہ بالکل خاموش دے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے.